السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے پاکستان کا ہنگامی دورہ کیا، اور یہ ہنگامی دورہ صرف اور صرف سعودی حکومت نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے کیا، اور وہ پوزیشن ہے وہ ملاقات جو نواز شریف صاحب نے کی لندن میں افغان وفد سے، جس میں محب حمداللہ بھی شامل تھے، جن کے بارے میں یہ حکومتی حلقے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق رو سے ہے، اور اس ملاقات کو جوڑا گیا ہے سعودی عرب سے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کے اوپر ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حمداللہ محب سے یا محب حمداللہ سے ملاقات کا مقصد پاکستان کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو غیر مستحکم کرنا ہے، اور اس صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ضروری سمجھا اور فوری طور پر اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی وہ ملاقات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور اس کے بعد جو سعودی وزیر خارجہ کا دورہ ہے اور اس دورے کے اندر انہوں نے اپنی پوزیشن کو کیسے کلیئر کیا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے یعنی کہ 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ایک افغان وفد سے، اور اس وفد کے اندر جو ہے محب حمداللہ بھی موجود تھے، اور افغان وزیر برائے امن نادر صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد ایک دم سے سوشل میڈیا پر یہ ہنگامہ شروع ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی یہ جو ملاقات ہے یہ ایک بھارت نواز لیڈر کے ساتھ ملاقات ہے، اور بھارت نواز لیڈر کے ساتھ ملاقات کا مقصد پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کشمیر کے الیکشن کے اندر مودی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی یہ ملاقات سعودی گورنمنٹ کے کہنے پر ہوئی تھی، سعودی گورنمنٹ کی سفارش پر ہوئی تھی، اور سعودی گورنمنٹ کو اس بارے میں درخواست کی تھی افغان صدر اشرف غنی نے، اور اشرف غنی نے سعودی عرب سے درخواست کی تھی کہ ہماری ایک ملاقات کرائی جائے نواز شریف صاحب سے، کیونکہ نواز شریف کی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر ایک مقبول جماعت ہے، اور ہمارے اس وقت کچھ مسائل چل رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہماری طرف سے اٹھائے گئے نکات کو کسی بھی طریقے سے سنجیدہ لینے پر، اس کا نوٹس لینے پر یا اس کا رد عمل دینے پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، تو لہٰذا ہم اپنی بات کس طریقے سے پاکستانی عوام تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک ملاقات کی جائے اس شخصیت سے جو پاکستان کے اندر کچھ امپورٹنس رکھتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اور اس پر اشرف غنی نے سعودی گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ میری اس حوالے سے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو چکی ہے، لہٰذا آپ جو ہے نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں اور نواز شریف صاحب کو میرے وفد کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو ہمارا ویو پوائنٹ سننے پر آمادہ کریں، جس پر سعودی گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور نواز شریف صاحب سے درخواست کی کہ آپ افغان وفد کے ساتھ ملاقات کریں، اور سعودی گورنمنٹ کے کہنے پر آپ کو پتہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں، اور جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو جلا وطن کیا تھا یہاں سے سعودی عرب، تو پھر سعودی عرب نے ہی اس کی گارنٹی دی تھی، اور سعودی عرب نے ہی نواز شریف صاحب کی میزبانی کی تھی، لہٰذا ان تعلقات کے تناظر میں نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کی حامی بھری، اور یہ ملاقات ہوئی جس میں افغان وفد نے اس وقت کی جو افغانستان کی صورتحال ہے اور وہاں پر کس طریقے سے طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، اور کس طریقے سے ان کے مطابق جو پاکستان ہے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے یا بالکل افغان گورنمنٹ کی باتوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا یا ان کی باتوں پر غور نہیں کر رہا، اس تمام صورتحال سے اور پیس ٹاک سے امریکہ کا اس سارے کردار کے حوالے سے نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، اور نواز شریف صاحب سے انہوں نے جو اپنی باتیں تھیں، جو ہارڈ شیئرنگ تھی وہ کی، اور ان کا یہ نواز شریف صاحب سے درخواست تھی کہ آپ اس معاملے کے اندر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہ اب پاکستانی گورنمنٹ ہماری بات بھی سنے اور پاکستانی عوام وہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر بھی یقین رکھے، اس پر اپنا کردار ادا کرے، جس پر نواز شریف صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جناب میرا کیا کردار ہو سکتا ہے، میں تو آپ سے مل لیا ہوں، آپ کی بات سن لی ہے، پاکستانی گورنمنٹ میری نہ کوئی بات سنتی ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے روادار ہیں، لہٰذا اس معاملے میں میری پوزیشن بھی آپ جیسی ہے، لہٰذا وہ ملاقات ایک چائے کا دور کے اوپر آغاز ہوا اور چائے کے دور کے اوپر ختم ہوگی، اس کا کوئی اس کے جو امپلیکیشنز تھے وہ اتنے زیادہ سیویئر نہیں تھے، لیکن پاکستان کے اندر اس ملاقات کے بعد چائے کی پیالی میں ایک طوفان اٹھا دیا گیا، اور تمام حکومتی وزراء، مشیر، ترجمان، سوشل میڈیا ہر طرف سے ایک بات کو ایک خاص اینگل سے اچھالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو اب پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث بلکہ بنیادی کردار کے طور پر ثابت کیا جائے۔ اب چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ ملاقات کی تھی
تھی سعودی گورنمنٹ کی سفارش پر, سعودی گورنمنٹ کی درخواست پر. لہٰذا سعودی گورنمنٹ کی طرف نواز شریف صاحب کا شکوہ بھی بنتا ہے کہ یار آپ کے کہنے پہ میں نے اس وقت سے ملاقات کی, لیکن اس ملاقات کے بعد میرے ہی ملک میں میرے ہی خلاف مجھ پر ہی ملک دشمنی کے اور غداری کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ صورتحال تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. اور اس تناظر کے اندر سعودی گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ ہمیں یہ سارے معاملے پر پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے, نہ صرف اپنی بلکہ نواز شریف صاحب کی بھی پوزیشن کو کلیئر کرنے چاہیے. لہٰذا جو سعودی وفد ہے وہ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود کی سربراہی میں ایک دن کے ہنگامی دورے پر پاکستان آیا اور انہوں نے پاکستانی حکام کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا. انہوں نے پاکستانی حکام کو بتایا کہ نواز شریف نے جو ملاقات کی وہ سعودی حکومت کی درخواست پر کی تھی, اور سعودی حکومت سے یہ درخواست خود اشرف غنی صاحب نے کی تھی. اور یہ ملاقات کرانے کا جو مقصد ہے, یعنی سعودی عرب نے جو ملاقات کرائی ہے نواز شریف صاحب کی افغان وفد سے, اس ملاقات کا مقصد حالات کو بہتر بنانا, اگلی سمت میں لے کے جانے کی طرف تھا. لیکن اس ملاقات کے بعد جو تاثر پیدا ہوا اور نواز شریف صاحب پر جس طریقے سے تنقید کا سلسلہ شروع ہوا, وہ کسی بھی صورت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ سوچا, ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کر دیں. اگرچہ اس ملاقات سے پہلے بھی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا. سعودی گورنمنٹ کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات میں کہ جناب ہم نے تو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ملاقات ہم کرانے جا رہے ہیں, یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد جس قسم کا رسپانس آیا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا, کیونکہ یہ تاثر دیا گیا خود آپ کے وزیر اطلاعات کی جانب سے ٹی وی پر آ کر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جناب ہمیں تو اس بارے میں آگاہ ہی نہیں کیا گیا. اور نواز شریف صاحب نے کس سے پوچھ کر ملاقات کی ہے؟ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور انہوں نے جو یہ ملاقات کر کے اپنے جو ایک قومی موقف ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پیغام دیا گیا, اور میرا یہ خیال ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات بھی حکومت پاکستان کو بتائی گئی ہے کہ جناب اس ملاقات کے آپ کے اوپر کسی قسم کے کوئی برے اثرات نہیں آئیں گے, اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں, اس کی ہم گارنٹی کرتے ہیں آپ کو. لہٰذا آپ کو اس ملاقات کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو آج اس حوالے سے اس ملاقات کے بعد اور یہ پیغام کنوے کرنے کے بعد شاہ محمود قریشی کو جو پریس کانفرنس ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی, جس میں انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کے فیصلوں سے آگاہ کیا میڈیا کو, اس پریس کانفرنس کے اندر بھی فواد چودھری نے اس مرتبہ یہ جو حمداللہ محب سے ملاقات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. اگرچہ وہ گزشتہ دنوں ہر ایک پریس ٹاک کے اندر, ہر ایک میڈیا چینل پر ہونے والی گفتگو میں اور اپنے ٹویٹرز کے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں کہ دیکھیں بہت بڑا آسمان ٹوٹ پڑا ہے, نواز شریف کی حمداللہ محب سے ملاقات ہو گئی ہے, لہٰذا اب ہمارے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. اس قسم کا تاثر دیا جا رہا تھا, لیکن اس ملاقات کے بعد اور یہ پیغام پہنچانے کے بعد اب یہ ان کی طرف سے ان کا ٹویٹر خاموش ہو گیا, بلکہ ان کا بھی ٹویٹر خاموش ہو گیا. شہباز گل صاحب کو تو ابھی فرصت نہیں مل رہی کہ وہ مریم صاحبہ کو رپلائی کرتے رہیں, باجی باجی کر کے وہ صرف ان کو رپلائی کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہ صورتحال اس حوالے سے سعودی گورنمنٹ نے اپنا دورہ کر کے اور پاکستان کو اپنے اس سارے موقف سے آگاہ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طریقے سے اس پر رسپونڈ کرتی ہے, کیونکہ خود اگر گورنمنٹ کو ہم دیکھیں اس وقت تو ہمیں وہ انکمبنٹ نظر آتی ہے, وہ صورتحال کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ابھی ہم اگر داسو کا واقعہ دیکھیں, جو داسو ڈیم میں چائنیز انجینئرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد بھی گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ کو بالکل بھی سیٹسفائی کرنے پر وہ ناکام ہو گئی تھی, اور بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے شاہ محمود قریشی سے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر چائنا جائیں, تو چائنا کی گورنمنٹ نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر ویلکم کرنے سے معذرت کر لی تھی, اور اس کے بعد پھر عید کے بعد شاہ محمود قریشی کو جانا پڑا تھا چائنا, بلکہ وہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ جانا پڑا تھا DGISI جنرل فیض حمید کو, کیونکہ فیض حمید صاحب ہی جا کے ان کی کو تسلی تشفی کر سکتے تھے, اور اس کے بعد معاملات میں کچھ سدھار آیا. اور امریکہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ امریکن گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی لیول پر اس کی انگیجمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے. میں سرکاری سطح پر کر رہا ہوں, پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی فون آتا ہے یا کوئی
رابطہ ہوتا ہے یا کوئی شخصیت کسی سے ملتی ہے تو وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہی ملتی ہے، اور اب امریکہ کو بھی اس ساری صورتحال پر پاکستان کا موقف بتانے کے لیے، ان کو اپنی پوزیشن سے آگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس آئی ہی جا رہے ہیں۔ محی یوسف نے بھی جانا ہے، لیکن محی یوسف پہلے پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ہیں جنرل فیض حمید یہ بھی ایک آدھ دن میں امریکہ کے دورے پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر یہ ان کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے افغانستان کے لیے یہ کچھ کیا، آپ کی ہمارے بارے میں یہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ صورتحال پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور یہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ تو سمپل ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیسے سوچتی ہے۔ ایک سفارتی چینل کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے لیے حکومت پاکستان کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک دم اس پر اپنے جو ہے ترجمانوں کو کہتی ہے جناب شروع ہو جاؤ کیمپین کرنا، ٹرول کرنا، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف ترجمان شروع ہوتے ہیں بلکہ وزیر داخلہ بھی آ جاتے ہیں میدان میں۔ شیخ رشید صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اب اقتدار کا منہ کسی صورت نہیں دے سکتے، اور کل انہوں نے یہ پیغام دیا، پیغام پتہ نہیں ان کو دیا گیا یا انہوں نے دلوایا، اور پیغام ان کو پتہ نہیں کس نے دیا اور کس کے لیے دیا، لیکن جو کس کے لیے دیا اس کا تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن کس نے ان کی زبان سے یہ پیغام دلایا اس کو میرا خیال ہے انہوں نے خود تو اس کا اقرار نہیں کیا، لیکن یہ جاننا میرا خیال ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب تو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، اور گیٹ نمبر 4 کے ساتھ میرے بڑے اچھے روابط ہیں، تو تاثر تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے جو ہدایات ملی شیخ رشید صاحب نے وہی پیغام پہنچایا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب اب اگر آپ خاموش بھی ہو جائیں تو آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو پیغام تو یہی ہے نواز شریف صاحب کو بھائی کہ تم بول پڑے الیکشن سے ایک دن پہلے نہ صرف تم بول پڑے بلکہ تم نے اچھی خاصی کھچائی کی ووٹ چوری اور بکسہ چوری کرنے والوں کے خلاف، اور اس سے پہلے تم نے یہ حمداللہ محب سے اس سے بھی ملاقات کر لی، جس کی وجہ سے اب ہوگی اب بہت زیادہ ناراضگی، اور اس ناراضگی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب اگر دور کرنے کے لیے آپ خاموش بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ٹویٹر خاموش ہوتا ہے، آن لائن آ کے آپ بات کرنا بند کر دیتے ہیں، مریم صاحبہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، تو اس سے بات نہیں بنے گی، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے، اور سعودی گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس بھی اس ساری صورتحال کو اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہی ہیں۔ اب اگر کوئی اس بات کو یہ سمجھے کہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان نواز شریف کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے، یا نواز شریف کے اوپر جو اس وقت بہت زیادہ اسٹگماس لگے ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش ہے، تو اس کو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی جگہ پر کوئی بھی ایک مؤثر عوامی آواز رکھتا ہے تو وہ پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب ہیں، اور اس سے کسی کو کوئی اختلاف ممکن نہیں، تو لہٰذا لوگ ان سے کیوں رابطہ نہ کریں، کیوں ان سے کو اپنی بات نہ بتائیں، کیوں ان سے رائے نہ لیں، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوگا اقتدار کے لیے نئی دوڑ دھوپ شروع ہوگی، نواز شریف صاحب از ویری ویل ان دا گیم۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔